بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. ایک کف سے مزمزہ اور استنشاق دونوں کرنا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم کلی کرتے ہیں اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں، تو ہر ایک کے لیے الگ الگ پانی لے لیتے ہیں، لیکن احادیث میں یہ وارد ہے کہ کف سے آ، ایک ہی کف سے آپ دونوں کر سکتے ہیں. حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا خالد بن عبد اللہ عن عمرو بن یحیی عن ابیہ عن عبداللہ بن زید قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ کو دیکھا، مزمزہ واستنشقا، انہوں نے کلی کی، واستنشقا اور ناک میں پانی ڈالا، من کف واحد ایک کف سے، فعل ذلك ثلاثا تین بار انہوں نے یہ کام کیا. وفی الباب عن عبداللہ بن عباس وحدیث عبداللہ بن زید حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. وقد روا مالک وابن عیینہ وغیر واحد، امام مالک اور سفیان بن عیینہ نے اور بھی علماء نے اس حدیث کو روایت کیا. عن عمرو بن یحیی ولم یذکروا هذا الحرف، اور انہوں نے یہ الفاظ ذکر نہیں کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مزمز واستنشق من کف واحد، کہ رسول اللہ نے ایک کف سے مزمزہ اور استنشاق کیا. اصل میں وضو کے بارے میں ایک عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث معروف ہے، اور ایک یہ عبداللہ ابن زید کی حدیث ہے. اور عبداللہ ابن زید کے نام سے دو صحابی تھے، ایک وہ ہے جنہوں نے آذان خواب میں دیکھی تھی، آذان کو دیکھا خواب میں، اور ایک یہ وضو کو نقل کرنے والا صحابی ہے. وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ خالد بن عبداللہ وخالد ثقة حافظ عند اہل، یہ زیادت الثقہ ہے، یعنی صرف اس راوی نے یہ تذکرہ کیا، باقی جتنے بھی روات نے اس حدیث کو نقل کیا انہوں نے یہ من کف واحد ان کے الفاظ کا تذکرہ نہیں کیا. وقال بعض اہل العلم، بعض علماء کہتے ہیں المزمزة والاستنشاق من کف واحد یجزئ، کہ مزمزہ اور استنشاق کرنا ایک کف سے یہ جائز ہے. جی کافی ہے، کافی ہے. اور دونوں سے بھی کر سکتے ہیں، کہ مطلب مزمزے کے لیے الگ پانی لے لے ہاتھ میں، اور پھر استنشاق کے لیے الگ لے لے. وقال بعضهم يفرقهما احب الینا، بعض علماء کہتے ہیں کہ دونوں میں تفریقہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی مزمزہ کے لیے الگ پانی لے لے 3 بار، اور استنشاق کے لیے الگ پانی لے لے. وقال الشافعی جمعهما فی کف فهو جائز، امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر ایک کف سے کرے دونوں مزمزہ اور استنشاق، یعنی ایک دفعہ ہاتھ میں پانی لے لے، اس سے مزمزہ بھی کر دے استنشاق بھی کر دے دونوں. اور وَإِن فَرَّقَهُمَا، اگر تفریقہ کر دے، یعنی مزمزے کے لیے پانی لے لے، مزمزہ کر دے، پھر استنشاق کے لیے الگ کرے، جو عموماً جیسے لوگ وضو کرتے ہیں، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا، شافعی کہتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے. دونوں طریقے درست ہے. باب ما جاء فی تخلیل اللحیت، خلال کرنا داڑھی کا، داڑھی کے خلال کرنے کے بارے میں، جب آپ وضو کریں گے تو داڑھی کا خلال کرے. حدثنا، ظاہر ہے یہ مردوں کے لیے نا، عورتوں کی تو داڑھی نہیں ہوتی نا، اور بعض مردوں کی بھی داڑھی تو نہیں ہوتی نا عورتوں جیسے. مرد اور عورت میں فرق بھی یہی ہے کہ داڑھی رکھنا، جس مرد کی داڑھی نہ ہو ہجڑا ہوتا ہے. حدثنا ابن ابی عمر، ابن ابی عمر نے یہ حدیث روایت نقل کی. قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن عبد الکریم ابن ابی المخارق، یہ ضعیف راوی ہے. عن حسان ابن بلال قال رأيت عمار ابن یاسر، میں نے عمار ابن یاسر کو دیکھا، توضأ، انہوں نے وضو کیا، فخلل لحیته، اپنے داڑھی کا خلال کیا. خلال کا مطلب ہے انگلی داخل کرنا داڑھی کے اندر. فقیل له، ان سے کہا گیا، یا میں نے ان سے کہا، اتخلل لحیتک، آپ اپنے داڑھی کے، آپ اپنے داڑھی کے اندر پانی داخل کرتے. قال وما يمنعني، کون سا معنی ہے یہاں پر، ولقد رأيت رسول اللہ يخلل لحيته، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داڑھی کا خلال کرتا تھا. حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ عن حسان بن بلال عن عمار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. وفي الباب عن عثمان، اس حوالے سے عثمان کی بھی حدیث ہے، عائشہ کی بھی ہے، ام سلمہ کی، اور انس اور ابن ابی اوفا اور ابی ایوب کے. وسمعت اسحاق بن منصور یقول قال احمد بن حنبل قال ابن عیینہ، ابن عیینہ نے کہا، سفیان نے، کہ عبد الکریم نے حسان ابن بلال سے یہ حدیث نہیں سنی ہے، اور یہ راوی بھی ضعیف ہے عبد الکریم. بخاری کہتا ہے اصح شیء فی هذا الباب حدیث عامر ابن شقیق،
سب سے صحیح حدیث اس حوالے سے عثمان رضی اللہ عنہ کے حدیث ہے جو عامر بن شقیق نے ابو وائل سے روایت کی ہے. وقال بهذا اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اکثر صحابہ کا مذہب ہے. رأو تخلیل اللحیہ، وہ داڑھی کے خلال کو مستحب سمجھتے ہیں، اور یہ شافعی کا بھی مذہب ہے. وقال احمد، امام احمد کہتے ہیں انسہا عن تخلیل اللحیہ فهو جائز. اگر کسی نے داڑھی کا خلال نہیں کیا تو یہ بھی جائز ہے. قال اسحاق اور پانی پہنچانا یہ ضروری ہے. یہ امر ہے. جی. اس کے بعد ہے حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا عبد الرزاق عن اسرائیل عن عامر بن شقیق عن ابی وائل عن عثمان. یہ ابی عثمان کی حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیته. رسول اللہ علیہ السلام داڑھی کا خلال کرتا تھا. هذا حدیث حسن صحیح. یہ صحیح حدیث ہے. باب ما جاء فی مسح الرأس، سر کا مسح کرنا. انه يبدأ بمقدم الرأس، سر کے سٹارٹ سے شروع کرنا. الى مؤخره، اینڈ تک. یہ مسح ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آدھے سر کا مسح کافی ہے، یہ مذہب درست نہیں ہے. اور بعض کہتے ہیں 2 بالوں کا مسح کر دے تو کافی ہے، بلکہ پورے سر کا مسح کرنا ہے. حدثنا اسحاق بن موسیٰ قال حدثنا معن بن عیسیٰ القزاز قال حدثنا مالک بن انس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسه بیدیہ. پیغمبر نے سر کا مسح دونوں ہاتھوں سے کیا. فاقبل بہما وادبرا، یعنی دونوں ہاتھ کو پیچھے کی طرف لے کے گئے، وادبرا، اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف لے کے آئے. بدأ بمقدم رأسہ، سر کے سٹارٹ سے شروع کیا. ثم ذهب بہما الى قفاہ، اور پھر اپنے گردن تک دونوں ہاتھوں کو لے کے گئے. ثم ردہما، پھر دونوں ہاتھوں کو واپس کر دیا. حتی رجع الى المکان الذي بدأ منه، جہاں سے سٹارٹ لیا تھا وہاں واپس آیا. ثم غسل رجلیہ، اور پھر دونوں قدموں کا بھی دھویا، دونوں قدموں کو دھویا. وفی الباب عن معاویہ، اس حوالے سے معاویہ کی بھی حدیث ہے. مقدام ابن معدی کرب کی اور عائشہ کی حدیث بھی ہے. اور حدیث عبداللہ ابن زید اصح شیء فی ھذا الباب، سب سے صحیح حدیث ہے یہ عبداللہ ابن زید کے. اور امام شافعی کا مذہب ہے، احمد کا اور اسحاق کا، کہ پوری سر کا مسح کرنا چاہے. امام ابو حنیفہ اور باقی علماء کہتے ہیں کہ آدھے سر کا بھی مسح کر سکتے ہیں. باب ما جاء انه يبدأ بمؤخر الرأس، اس بارے میں باب کہ سٹارٹ سر کے پچھلے حصے سے کرے گا. جی. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسه مرتين. پیغمبر نے سر کا مسح 2 دفعہ کیا. اصل میں سر کا مسح 1 دفعہ ہوتا ہے، جو باقی اعضاء ہم دھوتے ہیں وہ 3 بار ہوتے ہیں، لیکن سر کا مسح 2 دفعہ ہوتا ہے. یہ کچھ روایات میں سر کا مسح 3 دفعہ ہوتا ہے، لیکن اصل میں 1 دفعہ ہے. 3 قسم روایات ملتی ہے کہ سر کا مسح 1 دفعہ کرو، یہ زیادہ صحیح روایت ہے. کچھ روایات میں ہے کہ 2 دفعہ سر کا مسح کر سکتے ہیں، جیسے ہم چہرے کو 3 دفعہ دھوتے ہیں یا 2 دفعہ دھوتے ہیں. اس حدیث میں 2 مرتبہ ہے. بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، پہلے سر کے پچھلے حصے سے سٹارٹ کر دیا. وبأذنيه كلتيهما، اور دونوں کان کا بھی مسح کر دیا. ظہورہما و بطونہما، اندر اور باہر دونوں سے. هذا حدیث حسن، یہ حدیث. وقد ذهب بعض اہل الکوفہ الى هذا الحدیث، اہل عراق کے علماء نے اس حدیث پر عمل کیا ہے کہ وہ اس طریقے سے مسح کرتے ہیں کہ سر کے سٹارٹ سے مسح شروع نہیں کرتے، بلکہ سر کے پیچھے سے بھی مسح. یہ حدیث کچھ علماء نے اس پر بھی عمل کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں سر کا مسح 2 دفعہ ہے، اس میں سر کا مسح 2 دفعہ ہے. منہم وکیع بن الجراح، وکیع بن جراح کا بھی یہ مذہب ہے کہ سر کا مسح 2 مرتبہ ہے. جی ہاں. اس کے بعد باب ما جاء ان المسح مسح الرأس مرة واحدة،
اس حوالے سے باب کے سر کا مسح ایک دفعہ ہے۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء انها رأت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتوضا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضو کرتے ہوئے۔ قالت کہتی ہے مسح رأسه، پیغمبر نے سر پر مسح کیا، ومسح ما اقبل منه وما ادبر، اگلے حصے اور پچھلے حصے پورے سر کا مسح کیا، وصدغیہ واذنیہ، اور کانوں کا بھی مسح کیا، مرتن واحدن، ایک دفعہ۔ امام ترمذی کہتے ہیں ربیع کی یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ اور بھی بہت سارے حدیث ہے جس میں ہے کہ سر کا مسح ایک دفعہ ہے۔ والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم من اصحاب الرسول علیہ السلام، بہت سارے صحابہ اس پر عمل کرتے ہیں کہ سر کا مسح ایک دفعہ ہے۔ جعفر ابن محمد، سفیان ثوری، ابن المبارک اور شافعی، امام احمد، اسحاق، رأو مسح الرأس مرتن واحدن، سمجھتے ہیں کہ سر کا مسح ایک دفعہ ہے۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں میں نے جعفر ابن محمد سے پوچھا کہ سر کا مسح کتنے بار ہے؟ ایجزئ مرتن واحدہ، ایک دفعہ کافی ہے؟ قال ای واللہ، انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم۔ باب ما جاء انه یاخذ لراسه ماء جدیدا، سر کے مسح کے لیے نیو پانی لینا، نیا پانی لینا۔ حدثنا علی بن خشرم، ایک تو یہ ہے کہ آپ اس پانی سے سر کا مسح کر دے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، جو آپ نے مثلا اپنے چہرے کو دھویا اور جو پانی ہاتھوں میں رہ گیا اس پر سر کا مسح کر دے۔ اور دوسرا طریقہ اس باب میں یہ ہے کہ سر کے مسح کے لیے نیا پانی لے لے۔ قال اخبرنا عبداللہ بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث، جی قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان ابن واسع عن ابیہ عن عبداللہ ابن زید انه رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، پیغمبر نے وضو کیا، وانه مسح رأسه، اور سر کا مسح کیا، بماء غیر فضل یدیہ، نیا پانی لے لی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابن لہیعہ نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے حبان ابن واسع سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبداللہ ابن زید سے، اور عمرو ابن الحارث کی جو روایت ہے حبان سے زیادہ صحیح ہے۔ اور بہت سارے احادیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی مسح کے لیے نیا پانی لے لیا ہے۔ والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم، دونوں طریقے وارد ہے، لیکن اکثر علماء کا یہ مسلک ہے کہ سر کے لیے نیا پانی لینا ہے مسح کے لیے۔ رأو ان یاخذ لرأسه ماء جدیدا، باب مسح الاذنین ظاہرہما و باطنہما، دونوں کانوں کا بھی مسح کرنا ہے اندر سے اور باہر سے۔ حدثنا حناد قال حدثنا عبداللہ ابن ادریس عن عجلان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسہ، پیغمبر نے سر کا مسح کیا، واذنیہ، اور دونوں کانوں کا، ظاہرہما و باطنہما، باہر سے اور اندر سے۔ وفی الباب عن الربیع، ربیع کی حدیث بھی گزر چکی ہے، اور امام ترمذی کہتا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس حدیث پر علماء کا عمل ہے۔ یرون مسح الاذنین، وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کانوں کا مسح کیا جائے اندر سے اور باہر سے۔ باب ما جاء ان الاذنین من الرأس، اس بارے میں باب کے کان یہ سر کا حصہ ہے، تو سر کے مسح کے ساتھ ساتھ آپ دونوں کان کا بھی مسح کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر کے مسح کے لیے جو پانی آپ لیتے ہیں اسے پانی سے آپ کان کا مسح بھی کر دیں، کانوں کے لیے الگ پانی نہ لے لیں۔ یہ ایک روایت میں ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں، سر کے مسح کے لیے الگ پانی لے لیں، کانوں کے لیے الگ لے لیں۔ دونوں کے بارے میں حدیث ہے، امام ترمذی یہاں پر جو باب قائم کر رہا ہے۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا حماد بن زید عن سنان بن ربیعہ عن شہر بن حوشب، شہر بن حوشب کے بارے میں پوری ایک کتاب لکھی گئی ہے کہ کیا یہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے، کیونکہ علماء کا اختلاف ہے ان کے حوالے سے، کچھ نے ثقہ کہا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ ضعیف ہے۔ عن ابی امامہ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر نے وضو کیا، فغسل وجہہ، اپنے چہرہ کو دھویا، ثلاثا، تین بار، ویدیہ ثلاثا، دونوں ہاتھ کو کونیوں تک تین بار دھویا، ومسح رأسہ، سر کا مسح کیا، وقال، اور پیغمبر نے کہا الاذنان من الرأس، کان سر کا حصہ ہے، یعنی سر کے مسح کے لیے جو پانی آپ لیتے ہیں وہ کان کے لیے بھی لے لیں۔ جی قال قتیبہ قال حماد لا ادری، حماد کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، هذا من قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول ابی امامہ، یہ ابو امامہ کا قول ہے یا رسول اللہ کا، یعنی مرفوع حدیث ہے یا موقوف ہے۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں اسنادہ لیس بذاک القائم، اس کی حدیث کی سند صحیح نہیں ہے، لیکن اکثر علماء کا اس پر عمل ہے کہ دو کان ہے سر کا حصہ ہے، اور سفیان ثوری کا بھی مذہب ہے، اور مبارک اور شافعی اور احمد کا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ما اقبل من الاذنین فمن الوجه وما ادبر فمن الرأس، کہ جو
جو اندر حصہ ہے دونوں کانوں کا، فما ادبر من الرأس وہ سر سے شمار ہوگا، اور جو باہر حصہ ہے تو وہ چہرے سے شمار ہوگا. قال اسحاق واختار ويمسح مقدمه ومع الوجه. اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے یہ بہتر لگتا ہے کہ جو مقدم حصہ ہے نا دونوں کالوں کا وہ چہرے کے ساتھ بس کیا جائے، اور جو مؤخر حصہ ہے وہ سر کے ساتھ بس. باب فی تخلیل الاصابع، انگلیوں کا خلال کرنا. حدثنا قتيبة وحداد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبراء عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر نے کہا اذا توضأت فخلل الأصابع، جب آپ وضو کرتے ہیں تو انگلیوں کا خلال کیا کرے، وہ ہاتھ کی انگلی ہو اور یا قدم کی ہو، آپ نے خلال کرنا ہے. اس حوالے سے ابن عباس کی بھی حدیث ہے، مستورد کی بھی حدیث ہے. مستورد کلام ابن شداد الفہری ہے اور ابو ایوب الانصاری، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے. اس پر علماء کا عمل بھی ہے کہ قدم کے اصابع کا بھی آپ نے بسا کرنا ہے. امام احمد کا بھی یہ مذہب ہے، اسحاق، اور اسحاق کہتے ہیں کہ آپ دونوں ہاتھوں کے انگلیوں کا بھی خلال کریں اور دونوں قدموں کا بھی کریں وضو میں. اور ابو ہاشم ان کا نام اسماعیل ابن کثیر ہے. جی اس کا نام، جی حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التؤامة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، پیغمبر نے کہا اذا توضأت فخلل بين اصابع يديك ورجليك، جب آپ وضو کرتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرے اور دونوں قدموں کی انگلیوں کا خلال کرے. قتیبہ قال حدثنا ابن لہیعہ عن یزید ابن عمر عن ابی عبد الرحمن الحبولی عن المستورد ابن شداد قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ، میں نے پیغمبر کو دیکھا جب بھی وضو کرتے تھے، اصابع دلک اصابع رجلیہ بخنصرہ، اپنے خنصر انگلی سے قدم کے انگلیوں کا خلال کرتا تھا. اور یہ حدیث حسن غریب ہے، اور ابن لہیہ کے حدیث ہم اس کو پہچانتے ہیں. باب ما جاء ویل للعقاب من النار، پیغمبر نے کہا تھا کہ قدموں کے لیے آگ ہے جہنم کی. حدثنا قتیبہ، جب خشک رہ جائے کوئی حصہ وضو میں. حدثنا عبد العزیز ابن محمد عن سہیل ابن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للعقاب من النار، قدموں کے لیے جہنم کے آگ ہے، کیونکہ رسول اللہ نے کچھ صحابہ کو دیکھا تھا، انہوں نے اپنے قدموں کو دھویا تھا اور کچھ حصہ عقاب وہ خشک رہ گیا تھا، پانی نہیں پہنچا تھا، جلدی سے وضو کیا تھا انہوں نے. وفی الباب عن عبداللہ ابن عمر وعن عائشہ وجابر، اس کے حوالے سے یہ حدیث بخاری میں، امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب العلم میں ذکر کیا، اس لیے کہ کئی مسائل مستنبط کیا ہے کہ استاد جب پڑھاتا ہے 3 بار ایک بات کو دہرایا کرے، جب ٹیچر بات، کیونکہ رسول اللہ نے 3 بار کہا تھا ویل للعقاب من النار ویل. اسی طرح امام بخاری نے کتاب العلم سے اس سے ایک اور بھی مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اونچی آواز سے پڑھانا چاہیے استاذ کو، جب بولیں گے اونچی آواز سے بولا کرے، کیونکہ پیغمبر نے اونچی آواز سے کہا تھا ویل للعقاب من النار. تو بخاری نے کئی مسائل نکالے اس حدیث سے، اور یہ حدیث دیکھیں کتنے صحابہ سے روایت ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ابو ہریرہ کی حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے. اور پیغمبر نے یہ بھی کہا ویل للعقاب و بطون الاقدام من النار، بطون الاقدام کے الفاظ بھی ہے، یعنی جو قدم کا پیٹ ہوتا ہے نا اس کا. وفقه هذا الحدیث، اور اس حدیث میں یہ مسئلہ ہے انه لا يجوز المسح على القدمين اذا لم يكن عليهما خفان او جرابان. یہ شیعہ کے اوپر رد ہے کہ قدم کے اوپر مسح جائز نہیں ہے جب اذا لم يكن عليهما خفان او جرابان، جب جرابے اور موزے نہ ہو تو آپ مسح نہ کرے. مسح تب کرے جب موزے اور جرابے موجود. جو لوگ مسح کرتے ہیں قرآن سے استدلال کرتے ہیں تو وہ اجماع کے خلاف ہے. قدم کے اوپر مسح کرتے ہیں جرابوں کے بغیر، موزوں کے بغیر. باب ما جاء فی الوضوء مرتن مرتن، وضو ایک ایک دفعہ، ایک ایک دفعہ سے مراد یہ ہے کہ اعضاء کو ایک ایک دفعہ دھو لے، ہاتھ کو بھی ایک دفعہ، چہرے کو بھی ایک دفعہ دھو لے، یہ بھی جائز ہے. 2 بار بھی جائز ہے، 3 بار بھی جائز ہے، 3 سے زیادہ نہیں. جو 3 سے زیادہ کرتا ہے وہ تجاوز کرتا ہے حد سے. حدثنا ابو قریب و حناد و قتیبہ قالوا حدثنا وکیع عن سفیان، ہا کا مطلب ہے تحویل، یعنی دوسری سند کی طرف جانا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفیان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرة مرة، پیغمبر نے ایک ایک بار عضو کو دھویا، ہر اندام کو ایک ایک بار دھویا. وفی الباب عن عمر، جابر سے بھی روایت ہے، بریدہ ابو رافع اور ابن الفاقہ سے روایت ہے، اور ابن عباس کی حدیث سب سے صحیح حدیث ہے اس حوالے سے. اور
یہاں پر رشدین ابن سعد وغیرہ نے یہ حدیث ضحاک سے روایت کی، انہوں نے زید ابن اسلم سے، انہوں نے والد سے عمر ابن خطاب سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بار اپنے اعضاء کو دھویا، اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ صحیح حدیث وہ ہے جو ابن عجلان نے ہشام ابن سعد سے روایت کی، اور سفیان ثوری نے عبد العزیز ابن محمد سے، اور زید ابن اسلم نے عطا ابن یسار ابن عباس سے۔ مطلب یہ عمر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح نہیں ہے۔ باب ما جاء فی الوضوء مرتین مرتین، وضو دو دو بار کرنا، یعنی دو دو دفعہ اپنے اندام کو دھو لینا۔ ابو قریب سے روایت ہے، محمد بن رافع قال حدثنا زید بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن ابي هريره النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضا مرتين مرتين، پیغمبر نے دو دو بار اپنے اعضاء کو دھویا، یہ بھی جائز ہے۔ هذا حدیث الحسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، صرف ابن ثوبان سے روایت ہے، انہوں نے عبداللہ بن الفضل سے، اور اسناد اس کے حسن صحیح ہے۔ وقد روی عن ابی ہریرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا ثلاثا ثلاثا، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ پیغمبر نے تین تین بار اعضاء دھویا۔ باب ما جاء فی الوضوء ثلاثا ثلاثا، تو یہ بھی تو ثابت ہے، اکمل وضو یہ ہے تین تین بار اپنے اعضاء کو دھو لے، بغیر سر کا مسح ایک بار کرنا ہے، اگر کہ بعض روایت میں دو بار بھی ہے، تین بار بھی ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان عن ابی اسحاق عن ابی حیۃ عن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا ثلاثا ثلاثا، پیغمبر نے تین تین بار، وفی الباب، اس حوالے سے عثمان، عائشہ اور ربیع اور ابن عمر وغیرہ کی احادیث بھی ہے، ابی رافع، عبداللہ بن عمر، معاویہ، ابو ہریرہ اور جابر، اتنے صحابہ سے روایت ہے کہ پیغمبر نے تین تین بار۔ اور علی کی حدیث سب سے صحیح حدیث ہے، اور اس پر سب علماء نے عمل کیا ہے کہ وضو ایک ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ایک ایک دفعہ بھی اعضاء کو دھو سکتے ہیں، دو دو دفعہ زیادہ افضل ہے، اور تین تین دفعہ زیادہ اور بھی افضل ہے۔ ولیس بعدہ شیء، تین دفعہ سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ اور احمد و اسحاق کہتے ہیں لا یزید علی الثلاث الا رجل مبتلا، وسوسوں والا انسان تین بار سے زیادہ اعضاء دھوتے ہیں، جس کو وسوسہ ہوتے ہیں نا بوڑھے لوگوں کی طرح، جیسے بوڑھے مرد اکثر وضو کرتے ہیں پھر اس کو دھو لیتے ہیں، پھر دھوتے ہیں، پھر دھوتے، کہتے ہیں میں نے صحیح طریقے سے نہیں دھویا۔ باب فی الوضوء مرۃ و مرتین و ثلاثا، یہ بھی تو جائز ہے کہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ۔ حدثنا اسماعیل بن موسیٰ قال حدثنا شریک عن ثابت بن ابی صفیہ قال قلت لابی جعفر، میں نے ابو جعفر سے کہا حدثک جابر، کیا جابر نے آپ کو یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بار اعضاء کو دھویا، دو دو بار دھویا، تین تین بار دھویا؟ قال نعم، جی ہاں، تینوں طریقے ثابت ہے۔ وکیع نے یہ حدیث ثابت ابن ابی صفیہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ابو جعفر سے کہا کہ جابر نے آپ کو بتایا، جابر بن عبداللہ نے، کہ پیغمبر نے ایک ایک بار اعضاء دھویا یا دو دو بار؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، اور یہ صحیح حدیث ہے، شریک سے بھی زیادہ، شریک کی حدیث سے بھی زیادہ ہے، اور شریک کثیر الغلط ہے، یہ بہت زیادہ غلطی کرتا ہے یہ راوی۔ ثابت کا کیا نام ہے؟ ابو حمزہ ثمالی، جی۔ اس کے بعد ہے باب فی ما یتوضا بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا، یہ بھی جائز ہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ ایک شخص کچھ اعضاء کو دو دفعہ دھوتا ہے اور کچھ اعضاء کو تین بار دھوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے چہرے کو دو دفعہ دھوتے ہیں اور اپنے قدم کو تین بار دھوتے ہیں، اس طرح بھی جائز ہے۔ حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن عمرو بن یحیی عن ابیہ عن عبداللہ بن زید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا فغسل وجهه ثلاثا، پیغمبر نے تین بار اپنے چہرے کو دھویا، وغسل یدیہ مرتين مرتين، اور ہاتھ کو دو دو دفعہ دھویا، ومسح براسہ، اور سر کو ایک دفعہ مسح کیا، وغسل رجلیہ، اور دونوں قدموں کو دھویا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وقد ذکر فی غیر حدیث، بہت سارے حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مخالفت کرتا تھا کہ کبھی ایک اندام کو دو دفعہ دھو لیتا تھا اور کسی اندام کو، اور علماء نے اس کی رخصت دی ہے، اور کوئی مسئلہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ ایک اندام کو دو بار دھو لے اور ایک اندام کو تین بار۔ باب فی وضوء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان رسول اللہ کا وضو کس طرح تھا۔ حدثنا حناد وقتیبہ قال حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن ابی حیۃ قال رأیت علیا توضأ، میں نے علی کو دیکھا انہوں نے وضو کیا، فغسل کفیہ، دونوں ہاتھ کو دھویا، حتی انقاہما، صاف کر دیا، پھر مزمزہ کیا، پھر استنشاق کیا، پھر اپنے چہرے کو دو تین دفعہ دھویا، اور اپنے ہاتھوں کو کنجیوں تک اور سر کا مسح ایک دفعہ کیا، پھر دونوں قدموں کو کعبین تک دھویا، اور پھر قام فاخذ فضل طہوری فشربہ، پھر انہوں نے پانی لیا اور پیا، اور وہ کڑا تھا، اور پھر کہا کہ میں چاہتا تھا کہ رسول اللہ کا وضو تمہیں دکھاؤ کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتا تھا۔ اور احناف کہتے ہیں کہ جو مستعمل پانی ہے وہ ناپاک ہے، علی رضی اللہ عنہ اس کو پی بھی رہا ہے۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے ایک شخص کو دیکھا تھا کہ وہ وضو کر رہا تھا، اور رسول اللہ نے کہا کہ جب انسان وضو کرتا ہے اس کو گناہ گر جاتا ہے، گناہ تو ناپاک ہے، تو مستعمل پانی ناپاک ہو جاتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ نے پیا بھی ہے۔ احناف سے پوچھو کہ مستعمل پانی ناپاک ہے، آپ اس کو ناپاک سمجھتے ہیں، وضو کے لیے بھی اس کو ناپاک سمجھتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ نے اس کو پیا اور کہا کہ یہ رسول اللہ کا وضو ہے، تو کیا جواب کریں گے بھائی صاحب؟
کہتے ہیں مستعمل پانی ناپاک ہے، ابو حنیفہ نے کسی کو دیکھا گناہ گر رہا تھا، تو گناہ گر رہا تھا کیا ہوا؟ تو انشاءاللہ ہم آگے 38 نمبر باب پر پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین.